بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم. بندوں کو جو احکامات عطا فرماتے ہیں تو پہلے حکم اور پھر بعد میں حکم کو تبدیل کر دیا تو یہ بندوں کے حال کے مناسب ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے بارے میں یعنی پہلے شراب کے بارے میں حلت تھی، حلال تھی شراب، پھر اس کے بعد حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز کے قریب نہ آؤ نشے کی حالت میں، یعنی شراب پی بھی ہی ہو تو اس حالت میں نماز کے قریب نہ ہو، یعنی ابھی تک حرمت کا پورا حکم نازل نہیں ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں سن 3 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کا صاف حکم حرمت کا نازل فرما دیا کہ بندوں کے حال کے مناسب اب یہی تھا. مکی زندگی میں جہاد کا حکم نہیں تھا بلکہ ارشاد فرمایا کفوا ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو رو کر رکھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہی حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو رو کر رکھو. جہاد کا حکم نہیں دیا تھا. لیکن جب مدنی زندگی میں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں قاتل المشرکین، مشرکین سے قتال کرو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی زندگی میں حکم دے رہے ہیں کہ اب ان میں اتنی استعداد پیدا ہو چکی ہے کہ اب وہ ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں. پہلے حکم یہ تھا کہ جہاد میں جب نکلو تو اب کفار کے ساتھ جب مقابلہ ہو جائے تو ایک کے مقابلے میں 10 آ جائے تب بھی ان سے پیٹ پھیرنے کی اجازت نہیں تھی کہ ایمان مضبوط تھے تو اب لڑائی کر سکتے تھے 10 کے ساتھ بھی. لیکن جب حالت تھوڑی کمزور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یعنی مناسب یہ معلوم ہوا کہ بندوں کے حال کے مناسب کمزوری بات چکی ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تو ایک کے مقابلے میں 2 ہوں تو پیٹ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اب زیادہ ہو جائیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آدمی باغ پڑے تو گناہ گار نہیں ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکامات عطا فرماتے ہیں وہ بندوں کے حال کے مناسب ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکم یہ دے دیا تھا اب یہ حکم یہ دے دیا ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اس سے تو اللہ تعالیٰ کی جہالت ثابت ہوتی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نہیں جاننے والے تھے. استغفر اللہ، یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر چیز کو، لیکن بندوں کے حال کے مناسب اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات کو تبدیل کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بما ینزل ارشاد فرمایا ہے. اس ینزل کے لفظ سے ہی یہ بات معلوم ہو رہی ہے. یہ نزل کا مطلب ہوتا ہے تدریجاً نازل کرنا، تدریجاً درجہ بدرجہ نازل کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو درجہ بدرجہ تدریجاً نازل فرمایا ہے، اکٹھا نازل نہیں فرمایا. اکٹھا نازل فرماتے تو بندوں کے لیے احکامات پر چلنا مشکل ہو جاتا، اتنے استعداد نہ ہوتی کہ سارے کے سارے احکامات پر چل سکے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ احکامات کو نازل فرمایا ہے، تدریجاً نازل فرمایا. جتنی ان میں استعداد پیدا ہوتی گئی اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات کو نازل فرماتے گئے. اس لیے ینزل کا لفظ ارشاد فرمایا.